الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز و محترم میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، میں اس مبارک مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں، جس کی توفیق سے آج ایک نہایت ہی اہم موضوع سے متعلق کتاب و سنت کی باتیں جاننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہماری اصلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو روز قیامت جنت میں داخلے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہم سے قریب ہے۔ اس ماہ مبارک کی آمد کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام واقعی بہت اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور تمام کے تمام مسلمانوں کی ان کے کھانے پینے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پروگرام انشاءاللہ عصر تک چلے گا، میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے رہیں، اطمینان کے ساتھ سنیں، کیونکہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے مختلف ٹاپک اور موضوعات سے متعلق انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ روزوں کے مسائل سے متعلق باتیں آئیں گی، مسلمان جانتے نہیں ہیں روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق باتیں آئیں گی، رمضان المبارک کیسے گزاریں، رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے، اس سے متعلق باتیں آئیں گی۔ گویا کہ آج کا یہ پروگرام پورا رمضان سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے یہ پروگرام یہ بہت ہی مبارک ہے انشاءاللہ، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ باتوں کو غور سے سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان باتوں کی روشنی میں آپ رمضان کا آغاز کریں گے، رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جو باتیں یہاں ہوں گی ان باتوں کو آپ غور سے سنیے۔ آخر میں انشاءاللہ تعالی آپ سے سوالات بھی ہوں گے، اور جو اچھے جوابات دیں گے انشاءاللہ ان کی تکریم ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ایسا نہیں ہے کہ آپ سنیں اور کوئی آپ کے دل و دماغ میں چیزیں یاد نہ ہوں، آپ اٹھ کے چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باتوں کو غور سے سنیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ دیکھیے، 10:30 بجے سے شروع ہونا تھا پروگرام، تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں مختصر انداز میں آج کے اس پروگرام کا جو سب سے پہلا موضوع اور ٹاپک ہے اس کی وضاحت کر دوں مختصر وقت میں۔ وہ موضوع آپ نے سنا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کو کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادتوں کا سلسلہ، نیک اعمال کا سلسلہ رمضان کے آغاز سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ کام ہے جو کرنا ہوتا ہے، جن باتوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے مسلمان رمضان کی آمد کی مناسبت سے۔ اگر آپ اس چیز کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیں، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبے پیریڈ کے بعد، وقت کے بعد آپ کے گھر آپ کا ایک بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، آپ کی نظر میں بہت قدر ہے اس کی، بڑا احترام کرتے ہیں آپ، اور سالوں بیت گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ایسا بڑا مہمان، بڑی شخصیت آپ کے گھر کافی دنوں کے بعد آ رہی ہے،
تو آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آمد کی مناسبت سے وہ آ رہا ہے، بہت خوشی محسوس کرتے ہیں آپ، بے انتہا خوش رہتے ہیں آپ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پورے تیاری کے ساتھ، انتظامات کے ساتھ، استعداد کے ساتھ آپ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ گھر میں جو بھی اس کے آرام و آسائش کے انتظامات ہو سکتے ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسر اور کمی چھوڑتے نہیں ہیں آپ۔ رمضان المبارک کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ پوری خوشی کے ساتھ، پورے انتظامات کے ساتھ، پورے استعداد کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ آپ اس رمضان کا استقبال کریں، رمضان کا آغاز کریں۔ محترم حضرات، میں کچھ باتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ باتیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، اور رمضان کا آغاز ان باتوں کی روشنی میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات، رمضان آنے سے پہلے جس چیز کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے گریہ زاری کرنا۔ کس بات کی؟ اے پروردگارہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ یہ دعا آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد سفر میں جا رہے ہیں، نماز کے دعا کے قبولیت کے اوقات میں، دعا کی قبولیت کی جگہوں میں، اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، ہمارے یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس چیز کا سوال لے کر اٹھیں کہ اے پروردگارہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزشتہ سال کی طرح اطمینان و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہے گا تب تک ہم رمضان کو، نہ رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں، نہ رمضان کو ہم پا سکتے ہیں۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں، ایسے بہت سارے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ سحری کھاتے تھے، لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم لوگوں کو چنا ہے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکیں اور رمضان کی عبادتوں سے مالا مال ہو سکے۔ تو یہ اسی وجہ سے سلف صالحین رحمہم اللہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے۔ 6 مہینے پہلے، ہاں معمولی بات ہے کیا؟ 6 مہینے پہلے سے دعائیں ہوتی تھی سلف صالحین کی۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں یہ بات لکھی، صحابہ اکرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، اس کے باوجود صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے، اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ وسلم رمضان الینا یا وسلم رمضان لنا، اے اللہ ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو سلامتی والا بنا، مغفرتوں والا بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ کتنی پیاری دعا سلف صالحین کیا کرتے تھے، وہ بھی 6 مہینے پہلے سے، کیونکہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ اس مہینے کی قدر کیا ہے، اس مہینے کا مقام کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے مسلمانوں، دعائیں کرو کثرت کے ساتھ۔ دعائیں سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، اور بہت ممکن ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 1-2 گھنٹے پہلے بھی کسی کی وفات ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے،
اسی لیے ہم بار بار دعائیں کریں کہ پروردگارہ سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ دوسری بات، استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کی قدر و قیمت کا احساس ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی تبدیلی، کوئی الگ نگاہوں سے ہم دیکھتے نہیں ہیں رمضان کو۔ بہت سارے مسلمان رمضان کے مہینے کو نارمل، زیادہ سے زیادہ روزوں کا تھوڑا ان کو یاد ہوتا ہے، لیکن رمضان کے فضائل، رمضان کی قدر و قیمت کو صحیح معنوں میں جانتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ رمضان کو بہتر طریقے سے گزار نہیں پاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی قدر، اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ رمضان کے فضائل سے متعلق باتیں آئیں گی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنی قدر و قیمت والا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ بڑا غور سے سنیں آپ۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دونوں ایک ساتھ اسلام لے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی بڑی عبادت گزار تھا، بڑی محنت کرتا تھا، دین کا پابند تھا، متدین قسم کا تھا۔ دوسرا آدمی عبادت میں اتنی محنت کرنے والا نہیں، تھوڑی بہت اس سے کم عبادت والا تھا۔ وہ جو عبادت میں محنت کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کی قربانی پیش کر کے شہید کا مقام حاصل کر لیا، شہید ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے شہادت کا۔ شہداء تو جنت میں داخل ہوتے ہیں اور قبر میں ان کے لیے سوالات بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے شہادت کا، اتنے عظیم مقام سے وہ سرفراز ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور وہ دونوں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے۔ جنت کا داروغہ باہر آتا ہے اور ان میں سے جو آدمی 1 سال کے بعد فطری موت مرا تھا، اسے سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت دیتا ہے، بعد میں شہید کو جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ سے وہ جنت کا داروغہ کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ طلحہ بن عبید اللہ یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ تعجب کی بات کیا ہے؟ صحابہ کو تعجب کیا ہو رہا تھا؟ ایک آدمی شہادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اپنے جان و مال کی قربانی پیش کر رہا ہے، لیکن جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پہلے وہ آدمی جا رہا ہے جو فطری موت مرا۔ تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا مسئلے کو، کہا کہ اے صحابہ بتاؤ، یہ جو شہید جو شہادت کی موت مرا، اس کے بعد جو انسان طبعی موت مرا، کیا اس کو اس کے مقابلے میں ایکسٹرا ایک رمضان نہیں ملا کیا؟ اس کے مقابلے میں ایکسٹرا ایک رمضان اس کو نہیں ملا؟ کیا اس نے رمضان کی فلاں عبادتیں نہیں کی؟ کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں ایکسٹرا اس نے رمضان پایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اسے جو سب سے پہلے جانے کی اجازت ملی، رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کہ اس نے رمضان کو پایا، اس کے مقابلے میں عبادتیں کی، رمضان میں جو ہے صوم و صلاۃ کی پابندی کی، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے مسلمانوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بار بار نہیں ملتا اور ہر کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ سلامتی سے عطا فرمائے، ہمارے لیے رمضان کے مہینے کو جو ہے سلامتی والا بنائے، جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا سبب بنائے۔ تو اس کی قدر کریں، یہ قدر ہی آپ کو رمضان کی عبادتوں میں شوق دلاتا ہے۔ یہ قدر جتنا زیادہ آپ کے دل میں پیدا ہوگی رمضان کی، اتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے عبادتیں کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے میرے مسلمانوں، رمضان کی آمد کی مناسبت سے ایک مسلمان کو خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ خوشی، آج کیا معاملہ ہے؟ وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جو روزہ رکھنا ان کو بھاری ہوتا ہے، اور بعض حضرات اللہ رحم فرمائے سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، گٹکا کھانے کے عادی ہوتے ہیں،
ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرنے کے بجائے ان کو بوجھ لگتا ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ آیا، ابھی جو ہے بھوک اور پیاس کی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، نماز تراویح ہے، فلاح ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایسا انسان کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے رمضان کی آمد کی مناسبت سے خوش ہو جاتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں لکھا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا تھا تو صحابہ کرام بے انتہا خوش ہو جاتے تھے، خوشی محسوس کرتے کہ پھر سے رمضان کا مہینہ آیا، موسم بہار آیا، نیکیوں کو لوٹنے والا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کا مہینہ، جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے، اے صحابہ خوش ہو جاؤ، اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ پھر سے آ گیا، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، تفتح فی افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا، تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ فیہا لیلۃ خیر من الف شہر فقد حرم خیرہا فقد حرم، پیارے نبی فرماتے کہ اللہ نے اس میں ایک ایسی رات رکھا ہے جو ہزار جو ہے مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ دنیا کا سب سے محروم انسان ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کی ان فضیلتوں کو سنا کر خوشخبری سناتے تھے، صحابہ کو خود خوش ہو جاتے تھے۔ علماء کرام کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو رمضان کی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آیا، آپ کہیں کہ رمضان مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیں رمضان میں بہتر طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق دے، اس قسم کے الفاظ سے رمضان کی مبارکبادی دینے کا ثبوت اس حدیث میں ملتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے خوش ہوتے ہوئے وہ رمضان کی مبارکبادی پیش کرے۔ حضرات، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چوتھی چیز جو استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں جس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے مسلمانوں، ابھی سے آپ عزم کر لو، ابھی سے پختہ ارادہ۔ کس چیز کا پختہ ارادہ؟ رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزاریں گے، گزشتہ رمضان سے بہتر گزاریں گے۔ اور ایک مسلمان کا مزاج دنیا کے معاملے میں کیا ہوتا؟ بہتر سے بہتر تجارت، بہتر سے بہتر بزنس، بہتر سے بہتر پیسہ کمائیں گے۔ اس سے زیادہ ایک مسلمان کی سوچ اور فکر رمضان کو لے کر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو گزشتہ رمضان تھا اس سے بہتر ہم گزاریں گے، اس سے بہتر طریقے سے ہم عبادتیں کریں گے رمضان کے میں۔ یہ عزم، یہ ارادہ، یہ عزم مصمم آپ کے دل میں ابھی سے ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، بعض لوگ باہر جو محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ ابھی سے سوچتے ہیں کہ رمضان کے روزے گرمی کے موسم میں آ رہے ہیں، کیسے رکھیں گے، پریشانی ہوگی، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ غلط بات ہے۔ آپ پہلے سے ہمت ہار رہے ہیں، پہلے سے آپ کے اندر رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کا شوق نہیں، آپ نے عزم نہیں کیا، تو پھر اللہ کی توفیق سے آپ محروم ہو جاؤ گے۔ عزم، ارادہ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ بہتر طریقے سے میں رمضان گزاروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، نماز تراویح کا اہتمام، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا، تاقراتوں کو بہتر طریقے سے گزاروں گا، اعتکاف، رمضان کی جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو بہتر طریقے سے کروں گا۔ یہ عزم ابھی سے آپ کر لیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کے ساتھ جیسے وہ میرے ساتھ سوچ رکھتا ہے، میرے ساتھ گمان کرتا ہے، ویسے میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ یعنی آپ اللہ کے بارے میں جیسے سوچیں گے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں
کہ میرا رب میری عبادتوں کو آسان کرے گا، میرے روزوں کو آسان کرے گا، مجھے نماز تراویح کی توفیق دے گا، جتنی بھی رمضان کی عبادتیں اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی اللہ مجھے توفیق ضرور دے گا، یہ اللہ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو آسان کرے گا، اللہ آپ کی عبادتوں کو آسان کرے گا اور بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر آپ ابھی سے اللہ کے بارے میں یہ سوچ، نہیں رمضان مشکل ہوگا، نہیں دھوپ ہے، نہیں روزہ رکھنے میں تکلیف، نہیں وہ بزنس کے دن آ رہے ہیں، کیا کریں گے، کیسے مینج کریں، پہلے سے یہ تردد، یہ رمضان کو لے کر یہ سوچ اگر رہے گی تو پھر میرے بھائیو حدیث قدسی کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، غور سے سنیں۔ اگر کوئی مسلمان ابھی سے یہ ارادہ کر لے میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، میں نماز تراویح نہیں چھوڑوں گا ایک دن، میں جو ہے اعتکاف کروں گا، میں لیلۃ القدر کو بہتر طریقے سے گزاروں گا، صدقہ دوں گا، یعنی رمضان کی جو عبادتیں اس کو بہتر طریقے سے ابھی سے آپ نے اس کا مکمل عزم کر لیا، سبحان اللہ، آپ کے اس نیک ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابھی سے آپ کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ آپ نے کیا ہی نہیں عمل، آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے، مکمل سچا عزم، سچا ارادہ، تبھی اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے۔ آپ نے عزم کیا میں پورے روزے رکھوں گا، اس کی ایک نیکی اللہ ابھی سے لکھ دیتا ہے آپ کے حق۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں نماز تراویح نہیں چھوڑوں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ابھی سے اس کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی کسی نیکی کا مکمل ارادہ کر لیتا ہے اگرچہ اس پر ابھی عمل نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ ابھی سے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی جتنی بھی عبادتیں آپ ابھی سے عزم کر لیں گے، ابھی سے آپ کو نیکیاں، سبحان اللہ، ابھی کیا ہی نہیں آپ نے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى 700 ضَعْف، اگر کوئی آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے بعد میں ان عبادتوں کو انجام بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ چاہتا ہے تو نیکیاں آپ کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ تو میرے مسلمانوں، ابھی سے عزم کرو، ارادہ کرو، ہم بہتر طریقے سے رمضان گزاریں گے، جو گزشتہ رمضان تھا اس سے بہتر طریقے سے گزاریں گے۔ نمبر 5 جو ہم لوگوں کو کام کرنا ہے ابھی، وہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ مسلمانوں، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں رمضان کی جب شروعات آپ کرنے جا رہے ہو، آپ یہ چاہتے ہو اللہ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق ملے، آپ رمضان کو بہتر طریقے سے گزاریں، اس بات کی توفیق ملے، تو رمضان کی شروعات گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کرو، اس لیے کہ گناہوں کے اثرات بہت ہی بھیانک پڑتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ گناہوں کے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ پڑتا ہے نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے آدمی، نیکیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں اس کو۔ اگر وہ گناہوں کا بوجھ لے کر رمضان کی شروعات کرے گا، نماز تراویح پڑھنے میں سستی پیدا ہوگی، روزے رکھنے میں انٹرسٹ نہیں، اور اعتکاف کرنے میں مزہ نہیں، اس کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں، عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کا بوجھ لے کر اگر شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں رمضان سے پہلے کثرت سے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ آدمی جو اپنے گناہوں سے بخشش مانگتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان کا آغاز کریں گے، اب یہاں انٹرسٹ پیدا ہوگا، آپ بہتر طریقے سے آپ عبادتیں کریں گے، لیکن گناہوں کا بوجھ لے کر شروع کرو گے
تو پھر اللہ کی توفیق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے مسلمانوں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گناہوں سے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، جتنے بھی گناہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، سچے دل سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بوڑھا انسان لاٹھی کے سہارے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اس کی آنکھوں کا چمڑا اس کے آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، بوڑھا ہے، لاٹھی کے سہارے لنگڑ کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں، کیا میرے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے؟ نبی کہتے ہیں کہ جی ہاں، ابھی بھی توبے کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بوڑھا کہتا ہے، اللہ کے نبی، میں نے وہ گناہ کیا، میں نے اللہ کے ساتھ وہ غداریاں کی ہیں، میں نے وہ بڑے بڑے گناہ، کیا تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جی ہاں، تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، آنے والی زندگی جو ملی ہے اس میں اگر آپ نیکیاں کرتے ہو، خیر کا کام کرتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے دے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ رمضان کا آغاز کریں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی کا مال ناحق طریقے سے لیا ہے، اگر آپ نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اگر آپ نے کسی کے بارے میں غیبتیں کی ہیں، آپ رمضان سے پہلے معاملے کو رفع دفع کر لیں۔ یہ توبے بندوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ اس وقت تک آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ آپ کا بھائی معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ آپ اپنے بھائی سے معاملے کے ساتھ بھائی سے رفع دفع نہیں کر لیں گے معاملات۔ آپ نے اگر کسی کا مال ہڑپا ہے واپس کر دو، آپ نے اگر کسی کو اذیت پہنچائی ہے معافی مانگ لو، آپ نے اگر کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگیں گے تو اور بڑا مسئلہ ہوگا، تو آپ نے جہاں جہاں اس کی غیبتیں کی ہیں وہاں وہاں اس کی تعریف کرو، اس کی خوبیوں کو بیان کرو۔ اس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دو تین باتیں بتا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ چھٹی چیز میرے بھائیوں وہ یہ ہے، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے احکام اور مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے، رمضان آتا ہے، رمضان کے مسائل کا علم نہیں ہوتا مسلمانوں کو۔ اتنا نہیں معلوم ہوتا کہ روزے کن چیزوں سے ٹوٹتے ہیں، روزے کی حالت میں کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے ہمارا رمضان کا روزہ متاثر ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے، کون سی چیزیں روزے کو توڑتی ہیں، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، معلوم ہی نہیں ہو۔ اور ایسے بھی مسلمان ہیں ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہوتا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اتنا بھی نہیں معلوم ہے بعض مسلمان۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کے واقعات ہم سنتے ہیں، جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس علم کی بنیاد پر آپ کے عقیدے درست ہوں، آپ کے عبادات سنور جائیں، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صرف علماء کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے اتنا بیسکلی علم جس کی بنیاد پر آپ کے عبادات صحیح ہو، آپ کے روزے صحیح ہو، آپ کا اعتکاف صحیح ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے میرے مسلمانوں۔ الحمدللہ یہ پروگرام اس سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے اور قابل مبارکباد ہیں اس مسجد کے ذمہ داران جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ یہ بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے بیسکلی اور بنیادی مسائل کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے روزے بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ محترم حضرات، ساتویں چیز جو آپ کو کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، ابھی سے ترتیب دینا ہے آپ کو کہ رمضان کا مہینہ ہم بہتر طریقے سے گزاریں گے۔ اس کے لیے ابھی سے آپ پلاننگ بناؤ۔ تجارت کے معاملے میں پلاننگ بناتے ہیں، ہم بڑی باریکی سے بناتے ہیں ہم پلاننگ۔ تجارت کا موسم آ رہا ہے، فلاں موسم آ رہا ہے، فلاں جو ہے بزنس میں یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، یہ مال بکے گا زیادہ، یہ دنوں میں اتنا باریکی سے ہم حساب کرتے ہیں، تخطیط کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے لیے بھی پلاننگ ابھی سے ہونی چاہیے
میں یہ بات کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں 4 پیسے کم کماؤ، لیکن رمضان کی عبادتیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، متاثر ہونے مت دو میرے بھائیو۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا جو بزنس چل رہا ہے وہ چلتا رہے، ذرا برابر بھی کمی نہیں آنا۔ رمضان کے روزے متاثر ہوں کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کے روزے مس ہو جائیں، نماز تراویح مس ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا جو بزنس کا جو چل رہا ہے لائن وہ برابر چلتا رہے۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بار بار نہیں ملتا، پلاننگ کرو، ابھی سے پلاننگ کے ساتھ شروعات کرو کہ تھوڑا بہت بزنس میں کچھ کمی آ جائے کوئی مشکل نہیں، لیکن رمضان کا روزہ مس نہیں کریں گے۔ یہ مزاج لے کر شروع کرو اور پلاننگ کرو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کے آنے سے قبل ہم اپنے گھروں کو سجاتے، پینٹنگ کرتے، ہاں ہماری عورتیں گھروں کو پاک صاف کر رہی ہیں۔ رمضان کی یہ تیاری ہے؟ رمضان کی یہ تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی یہ صحیح معنوں سلف صالحین کے پاس اس کا ثبوت ہی نہیں ملے گا آپ کو کہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے وہ گھروں کو صاف کرتے تھے، وہ کرتے تھے، نہیں، وہ روحانی اعتبار سے پلاننگ کرتے، روحانی اعتبار سے، صرف ظاہری چمک اور دھمک کے اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے وہ پلاننگ کر کے رمضان کا آغاز کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں، آپ ابھی سے ایک پلاننگ کے ساتھ چلو کہ میں روزے رکھوں گا، اگر بزنس اس کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا رکاوٹ ہوتی ہے بزنس کی وجہ سے، ہم تھوڑا بزنس کم کر لیں گے، ہم تھوڑا کچھ کم کر لیں گے، جو مال ہے پہلے سے بیچ دیں گے یا کسٹمروں کو بتا دیں گے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا مال ابھی سے آپ لے لو، جو بھی ترتیب ہو سکتی ہے آپ ترتیب کیجئے اور رمضان کا آغاز کیجئے۔ میرے محترم حضرات، آخری بات یہ ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعائیں کریں۔ آپ دعائیں کن باتوں کی ہونی چاہیے؟ اس چیز کی دعا ہونا چاہیے کہ اللہ رمضان کی عبادتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، رمضان کی عبادتوں کی ہمیں توفیق دے، یہ دعا ابھی سے ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ایک آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکتا، ایک رکعت نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ ایک معمولی سی نیکی نہیں کر سکتا وہ اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں بندہ دعا کرتا ہے، بندہ مانگتا ہے اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے سلسلے میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ ہم بہتر طریقے سے نہیں گزار سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ پیارے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا پیارے نبی نے معاذ بن جبل کو فرض نماز کے بعد سکھائی ہے، اس دعا کو فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے رہیے، دوسرے اوقات میں بھی پڑھتے رہیے۔ کیا دعا ہو؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے پروردگارہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری بہتر سے بہتر عبادت کرنے کے معاملے میں میری مدد فرما، وہ حسن عبادت ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں، یقیناً میرے بھائیوں آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزوں کو، آپ کی نماز تراویح کو، آپ کے صدقات کو، آپ کے اعتکاف کو، آپ کی لیلۃ القدر کو، سب عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے گا۔ یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ کچھ باتیں تھیں میرے مسلمانوں، جن باتوں کو سامنے رکھ کر آپ رمضان کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ تعالی یہ رمضان بہتر طریقے سے گزرے گا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ 1-2 منٹ میں ایک ایک کر کے وہ گناتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور عمل کریں گے۔ نمبر 1، رمضان المبارک صحیح سلامتی سے ہمیں مل جائے، اس بات کے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرتے رہیں۔ نمبر 2، رمضان کی قدر و قیمت کا احساس آپ اپنے دلوں میں محسوس کیجئے، رمضان کی قدر و قیمت کو جانیے۔ نمبر 3، رمضان کی آمد کی مناسبت سے دلی طور پر خوشی اور اطمینان محسوس کیجیے، خوش ہونا چاہیے، یہ تیسری۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ابھی سے رمضان کی عبادتوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کا عزم، مکمل ارادہ کر لیجئے۔ اور نمبر 5، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیجئے گناہوں سے۔ اور نمبر 6، رمضان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کیجئے۔ نمبر 7، ابھی سے پلاننگ بنائیے بہتر طریقے سے رمضان گزارنے کی۔ اور نمبر 8،
رمضان کی عبادتوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ابھی سے دعائیں کریں۔ یہ کچھ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے۔ ان چیزوں کے ذریعے انشاءاللہ آپ رمضان کا آغاز کریں گے، آپ کا رمضان بہتر ہوگا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔